حضرت علی کی 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ کی زندگی سے بے شمار حکمت بھری باتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے 3 ایسی نصیحتیں ہیں جو اگر انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو واقعی اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھو۔ حضرت علی رحمۃ اللہ۔ حضرت علی نے انسان کی کامیابی کا ایک اہم راز اپنے نفس پر قابو پانے کو قرار دیا۔ نفس انسان کو خواہشات، غرور، غصے، حسد اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی غلط خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ سے منسوب ایک مشہور قول ہے، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرے۔ اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت دوسروں کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنی خواہشات، غصے اور برے جذبات پر قابو پانا ہے۔ ایسا انسان صبر، برداشت، عاجزی اور تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم بھی نفس کی اصلاح کی اہمیت بیان کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نازعات 40-41۔ حاصل کلام حضرت علی کی تعلیم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی نفس کی اصلاح، صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک بنتا ہے، معاشرے میں عزت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت علی۔ حضرت علی سے منسوب یہ قول بہت مشہور ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ اس مفہوم میں ایک گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ اگرچہ اس عبارت کی مستند حدیث یا قطعی سند موجود نہیں، لیکن یہ حضرت علی سے منسوب اقوال میں معروف ہے اور اس کا مفہوم اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے۔ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت علی کے نزدیک حقیقی دولت مال و زر نہیں بلکہ علم ہے۔ مال وقتی ہوتا ہے، ختم ہو سکتا ہے یا چوری ہو سکتا ہے، لیکن علم انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے عزت، بصیرت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں درست فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک عالم شخص مشکلات کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دولت کی حفاظت کے لیے انسان کو مسلسل فکر، نگرانی اور احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ چوری، نقصان یا ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، جبکہ علم جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ علم عزت اور کامیابی کا ذریعہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت علم کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ علم انسان کے درجات بلند کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ حاصل کلام حضرت علی کی اس نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ مال و دولت عارضی ہیں، مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کی شخصیت، کردار، ایمان اور معاشرے کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے۔ اسی لیے علم کو سب سے بڑی دولت کہا گیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ کا یہ خوبصورت قول کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اسلامی تعلیمات کا بنیادی اصول ہے۔ حسن اخلاق صرف اچھے الفاظ بولنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت، احترام، صبر، انصاف، معافی اور نرمی سے پیش آنے کا نام ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ کی پوری زندگی اس اعلیٰ کردار کی عملی مثال تھی۔ حسن اخلاق کی اہمیت حضرت علی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ ایک خوش اخلاق شخص اپنے اچھے رویے سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، جبکہ سخت مزاجی اور بد اخلاقی لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو بھی بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ نے سکھایا کہ انسان کو امیر و غریب، اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن
سب کے ساتھ انصاف اور حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی اصلاح نرمی سے کرنی چاہیے، نہ کہ اسے ذلیل یا رسوا کرنا چاہیے۔ غصے پر قابو رکھنا۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ غصہ عقل کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان سے ایسی غلطیاں کروا سکتا ہے جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ صبر، برداشت اور حکمت سے کام لینے کی تلقین فرماتے تھے۔ غصہ انسان کی آزمائش ہے۔ حضرت علی کے مطابق اصل بہادری صرف طاقت دکھانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بھی بڑی بہادری ہے۔ جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے وہ حقیقت میں مضبوط انسان ہے۔ غصے میں فیصلہ نہ کرنا۔ غصے کی حالت میں انسان اکثر جذباتی فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ حضرت علی کی تعلیم ہے کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا بہتر ہے۔ معافی اور درگزر۔ حضرت علی رحم معافی اور برداشت کو پسند فرماتے تھے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا دل کو سکون دیتا ہے اور معاشرے میں محبت پیدا کرتا ہے۔ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ غصے کے وقت صبر سے کام لیا جائے تاکہ انسان غلط بات یا غلط عمل سے بچ سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اگر تم زندہ رہو تو وہ تم سے محبت کریں، اور اگر دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ تشریح: اچھا اخلاق انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ نرم مزاجی، دیانتداری، سچائی اور دوسروں کی مدد انسان کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتی ہے۔ حاصل کلام: حضرت علی کی ان 3 تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے: غصے اور نفس پر قابو رہو، علم حاصل کرو کیونکہ یہی حقیقی دولت ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتو۔ اگر کوئی شخص ان 3 اصولوں پر عمل کرے تو اس کی شخصیت، تعلقات، کامیابی اور آخرت سب پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں اور داناؤں میں ممتاز مقام عطا کیا۔ زندگی کا سبق: ہمیشہ سچ بولے، دوسروں کی عزت کرے، معاف کرنا اور خیر خواہی اختیار کرے۔